الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البادی بالسلام بریء من الکبر او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، جو آیت طیبہ پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ جو شخص تم کو سلام کر رہا ہے اس کو یوں نہ کہو کہ تو مومن نہیں، بلکہ اس کا سلام کرنا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا امتیازی نشان، یا جسے آپ انگلش میں ٹریڈ مارک کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ مارک ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اور کسی بھی کمپنی کا ٹریڈ مارک کوئی دوسرا استعمال کرے تو قانوناً جرم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کر رہا ہے تو سمجھو وہ مومن ہے، یہ تمہارا ٹریڈ مارک ہے، تمہیں پہچان جانا چاہیے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور کافروں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کا جو عمل مبارک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں کو سلام کرنا پڑے تو اس طرح کہنا ہے السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اب اگر وہ ہدایت کی اتباع کر لیں گے تو سلامتی اترے گی، دین اسلام قبول کرے، رشد و ہدایت کا رستہ اپنائیں، نہیں تو پھر نہیں اترے گی، اور ان کو ہمارا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کی اجازت نہیں قانونی طور پر، اور مسلمان نے اگر ان کو سلام کرنا ہے تو اس کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ اس طریقے سے سلام کرنا ہے، السلام علی من اتبع الہدی۔ سلام مسلمانوں کی آپس کی محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک کا دوسرے کے بارے میں کیا گمان ہے، دل کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں، کچھ کوئی نفرت، کوئی دشمنی تو نہیں پال رہا، کوئی برے ارادے سے تو نہیں آیا۔ تو جب انسان کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ پیغام اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ میں تو تمہارے لیے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعائیں کرنے والا ہوں، کوئی دشمنی، نفرت دل کے اندر لے کر نہیں آیا۔ تو پھر دوسرے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ جب اس نے سلامتی کا پیغام دے کر، رحمت اور برکت کا پیغام دے کر، گویا کہ ایک طرح سے اگر لڑائی جھگڑا بھی ہے تو صلح میں پہل کر لی ہے نا، تو اب اس کو چاہیے کہ اس صلح کے پیغام کو، سلامتی کے پیغام کو قبول کرے اور اس کا جواب دے۔ اور یہ انتہائی حماقت ہوگی کہ انسان ایک طرف تو سلام کرے اور پھر سلام کرنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کا برا چاہے، پھر سلام کیوں کیا؟ سلام کا مطلب ہی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہیں۔ تو ہمیں رسماً کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ اسلام کی حقیقت سمجھ کر اور اس کی تعلیمات کی روح کو اپنا کر اعمال کرنے پڑیں گے، پھر ہی ہمیں اس کے ثمرات اور فوائد حاصل ہوں گے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ جو پہل کرے گا البادی بالسلام بریء من الکبر، کیونکہ ہر آدمی چاہتے ہیں لوگ مجھے سلام کریں، میں کسی کو سلام نہیں، اور یہ بڑائی کی علامت ہے، تکبر ہے۔ عاجزی یہی ہے کہ جلدی سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم
کے اوپر 10 نیکی ہیں، ورحمۃ اللہ کے اوپر اور 10 نیکی ہیں، وبرکاتہ کے اوپر اور 10 نیکی۔ اس کے بعد سلام ختم ہو جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی 3 الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یہ آگے ومغفرتہ، دوزخ حلال، جنت دوزخ حرام، جنت حلال، یہ مذاق ہے، اس طریقے کے الفاظ آگے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں جہاں روک دیا ہمیں وہاں رک جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں السلام قد انقطعت برکاتہ، کہ سلام برکاتہ کے لفظ پر ختم ہو، بس اس کے بعد آگے کوئی لفظ نہیں۔ اور یہ تو ایسی اول وہلہ میں ملاقات ہے نا، اصل مقصد تو ملاقات کا اور ہوتے ہیں، صرف شروع میں یہ تمہیدی کلمات اس لیے کہنے تاکہ ایک دوسرے سے انسیت ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ میں کوئی برے ارادے سے نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر جو مقصد کی بات ہے وہ کرنی ہوتی ہے، نہ ایک اسلام ہی اتنا لمبا کر دیا کہ اس میں وقت لگنے لگا۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو محبت کے پیغام کو عام کرنے کی تلقین کی ہے، فَمَا أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، آپس میں سلام عام کرو۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور پھر فرمایا مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ جنت مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے تو ہے نہیں، تو ہمارا ایمان کیسے آئے گا جب آپس میں محبت کرو گے؟ اور پھر فرمایا تمہیں میں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل کر لو گے تو محبت آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ جب محبت بڑھے گی، یہ ایمان کی علامت ہے، اور مومن لوگ جنت پر جائیں گے، جنت کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ کہ جب انسان کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، تو پھر سلام کلام چھوڑ دیتا ہے، تو سلام محبت کی علامت ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے، اور 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر سامنے اپنا وہ ناراض مسلمان بھائی آ گیا تو السلام علیکم کہہ دینا چاہیے، اور جو سلام میں پہل کرے گا گویا کہ اس نے صلح میں پہل کر لی، اور جس نے صلح میں پہل کر لی اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے۔ تیسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سلام اسلام اور ایمان اور مسلمان ہونے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا سلام کرو عرفت او لم تعرف، چاہے آپ مخاطب کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، سلام کرو بس۔ کیوں کہ یہ اسلام کی وجہ سے ایمان اور دین کا حصہ ہے، وہ مسلمان بھائی ہے تمہارا، جان پہچان کی وجہ سے یہ نہیں کرنا۔ اور بہت سارے لوگوں کو سلام کیا جائے نا، آپ مجھے جانتے ہیں، نہیں آپ کو تو نہیں جانتے، تو پھر آپ نے سلام کیوں کیا؟ بھی سلام کرنے کو جرم بن گیا۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ کوئی جان پہچان کی وجہ سے نہیں، بس جو جانتا ہو یا آپ اس کو نہ جانتے ہو، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، بس آپ السلام علیکم کہیں، مخاطب آپ کا وہ مسلمان ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار صرف اس نیت سے جاتے تھے کہ صرف سلام کرنا، ایک طرف سے چلتے سلام کرتے ہوئے دوسری طرف سے واپس نکل جاتے، اور ہر سلام کے اوپر 10 نیکیاں جو ہے نا وہ ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں تحیت کیا جائے، تمہیں دعا دی جائے تو اس سے اچھی دعا دو۔ اب اس نے اگر السلام علیکم کہا ہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں اگر اس نے پورا ہی سلام کر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ بھی اتنے کہہ لیں یا وعلیکم السلام بھی کہہ دیں، اتنا ہی کافی ہو جائے، کیونکہ اس میں نیت ساری کی ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے سلام کے کچھ اور بھی آداب آئے ہیں کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کیونکہ وہ تو آ رہا ہے، جب پہنچ جائے گا سلام کرے، بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے، تو سوار جو ہے نا وہ پیدل والوں کو سلام کرے، یعنی کہ اب سوار ہے سواری کے اوپر گاڑی کے اوپر تو سلام ہی نہ کرے، اس کو چاہیے لوگوں کو سلام کرے، گاڑی والوں کو لوگ سلام کر رہے ہوتے، تو جو سنت کے آداب ہیں اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ حضور نے فرمایا جو پہل کر جائے گا، چاہے گاڑی والا ہے یا پیدل چلنے والا ہے، جو پہل کرے گا عاجز وہی سمجھا جائے گا، تکبر سے بری وہی ہوگا، رحمت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔